السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب یہ بتائیں کہ عمران خان پر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات ہونے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ وہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھنا، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت لی ہے، یہ اتنا مجھے قانون کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے جہاں تک علم ہے تھوڑا بہت، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ عبوری ضمانت یا راہداری ضمانت لی جاتی ہے اور اس میں ملزم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ملزم سامنے ہوگا تب عدالت ضمانت دیتی ہے، ادروائز ضمانت نہیں ملتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے جس میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں، اس پہ ضمانت ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں ضمانت عبوری یا راہداری ضمانت نہیں ہوتی۔ لیکن آج یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور یہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی اس پر حیران و پریشان ہیں کہ یہ عمران خان کو ایک عجیب و غریب ہی ایک فیصلہ دیا انہیں ریلیف دینے کے لیے۔ انہوں نے سب چیزیں داؤ پہ لگا دی اور ان کو ضمانت دے دی، ریلیف دے دیا، راہداری 3 روزہ، اور حالانکہ یہ چیز یہ نہیں بنتا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ عمران خان جو کہتے تھے نا اپوزیشن میں، جب نواز شریف پر مقدمے چل رہے تھے یا شروع ہوئے تھے، بھائی اس ملک میں یہ عمران خان کے الفاظ ہیں کہ اس ملک میں کمزور کے لیے اور قانون ہے اور طاقتور کے لیے اور قانون ہے۔ اس وقت نواز شریف کے اوپر جب مقدمات ہوئے، وہ پتہ نہیں کتنی انہوں نے پیشیاں بھگتی، درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے، ٹھیک ہے، انہوں نے مریم نواز نے پیشیاں بھگتی اور وہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر ہوئے، وہاں جا کے پیشیاں بھگتتے رہے، ایک نہیں بھگتی، درجنوں کے حساب سے۔ جبکہ عمران خان جو ہے اب وہ عدالت کے سامنے پیش ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، اور وہ گھر میں بیٹھ کے انہیں ضمانت مل جاتی ہے اور عدالتیں ضمانت دے رہی ہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الفاظ عمران خان کہتا تھا کہ کمزور کے لیے اور قانون اور طاقتور، یہ اس پہ بالکل ثابت ہوتا ہے، یہ عمران خان پہ بالکل فٹ آتا ہے کہ واقعی طاقتور کے لیے کوئی اور قانون ہے اور کمزور کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ تو یہ خان صاحب کو سرنڈر کرنا چاہیے اور جا کے عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا اگر وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے۔ وہ اس ملک میں ایسا فساد انتشار کی سیاست کر رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے قانون کوئی نہیں ہے، میں جو کروں رون ڈالوں قانون کو، آئین کو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جبکہ دوسرے کو یہ بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں اگر جی یہ وہ دیکھیں جی اس کے خلاف یہ بات نہیں ہو رہی، اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ رہا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ لیکن نا یہی کہتے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا۔ اب ایف آئی اے نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے فارن فنڈنگ کیس میں، بھائی ہمیں یہ بتایا جائے، وہاں وہ پیش ہی نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا میں نہیں ہوتا۔ مطلب یہ دیکھیں نا طاقتور کون ہے، پھر کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔ اور جو سپریم کورٹ نے نواز شریف کے بارے میں یہ کہا تھا سیسیلین مافیا، تو آج سپریم کورٹ کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہوگی اور ہائی کورٹ کو بھی کہ سیسیلین مافیا کس کو کہتے ہیں اور وہ ہیں کون۔ سیسیلین مافیا وہ ہوتے ہیں نا جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے۔ نواز شریف اور مریم نواز، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی صاحب، آصف علی زرداری صاحب، وریال طالپور صاحبہ، خورشید شاہ، سب عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے، وہ جیلیں بھی انہوں نے کاٹی۔ لیکن یہ لاڈلا جو ہے اس کے خلاف ادارے بالکل حرکت نہیں کر رہے، ریاستی ادارے بالکل جام ہو کر رہیں گے۔ اور ابھی میں جو ابھی انہوں نے جو بیان دیا تھا، یہ جو ہوئی ہے نا ایف آئی آر، اس پہ تو ضمانت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اس میں عمران خان نے 2 دن پہلے ایک تقریر میں F9 پارک اسلام آباد کی وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جو مجسٹریٹ ہے جس نے شہباز گل کے خلاف ریمانڈ دیا تھا 2 روزہ، اس کا نام لے کر دھمکیاں لگائی۔ اعلیٰ افسران جو آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد، ان کے نام لے کے ان کو دھمکیاں لگائی کہ میں تمہارا یہ کر دوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ آپ سر عام دھمکیاں لگا رہا ہے شخص،
اس پر آپ ضمانت اس کو دے رہے ہیں اور بالکل خاموش ہے سپریم کورٹ، بالکل خاموش سمن بکمن بیٹھی ہوئی ہے. وہ سپریم کورٹ کو حرکت میں آنا چاہیے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ آپ لوگ آپ کھڑے ہو کے جو مجسٹریٹ ہیں، جو ججز ہیں، ان کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور بھی وہ خاتون مجسٹریٹ ہیں. ایک خاتون مجسٹریٹ کو آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو میرے منہ سے نکلے وہ قانون بن جائے، جو آپ کے منہ سے نکلے وہی لاگو ہو جائے، باقی ملک کا آئین اور قانون کوئی بھی نہ اثر کرے؟ اس کو آپ رون ڈالیں اور اپنا آپ قانون رکھیں، جس کو میں کہوں اس کو سزا دیں، جس کو میں کہوں چھوڑیں، جو میں منہ سے نکالوں وہی بات پوری ہو جائے، اس پہ امپلیمنٹ ہو. تو یہ خان صاحب کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ آپ لوگ مجسٹریٹ کو گالیاں دیں، اعلیٰ افسران کو، سرکاری افسران کو گالیاں دیں، ان کو دھمکیاں دیں، اور جب وہ آپ کے خلاف FIR ہو تو وہ عدالتیں جو ہیں وہ خان صاحب کو ریلیف دے دیں اور ضمانت دے دیں. یہ کبھی کسی دنیا کی کسی عدالت میں ہوا ہے؟ یہی خان صاحب کہتے تھے یورپ میں، جی میں نے بڑا یورپ دیکھا ہے، میں رہا ہوں، وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. تو خان صاحب یہاں حکمرانی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں قانون کے تابع ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں قانون کے سامنے سلنڈر ہو رہے ہیں؟ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ آپ لوگ معاملہ آپ عوام کو سامنے رکھ کے آپ اس ریاست کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. آپ نہ حکومت خود جب آپ تھے اس وقت آپ سے نہیں چلائی جا رہی تھی، حکومت جب آپ تھے اس وقت بھی یہی حالت تھی، جب آپ نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو بھی نہیں چلانے دے رہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کو دے دیا جائے، سب ملک کی پورا ملک دے دیں، آپ کو ایک بادشاہ بنا دیں 50 سال کے لیے تا حیات جب تک آپ کی زندگی ہے، بس ان کو کچھ اعلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بادشاہ ہیں جی ہمارے، آپ کے آگے روز رعایا آ کے سلوٹ کرے، آپ کی تعظیم کرے، آپ سے پوچھے، بس آپ یہ چاہتے ہیں. تو یہ جمہوریت ملک ہے، جمہوریت والا ملک ہے، اور جمہوریت سے ہی آگے چلتا ہے. خان صاحب یہ آپ کے حکم سے نہیں چلے گا. آپ یعنی اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ سیاست کریں، ہمیں خوشی ہے، ہمیں یہ نہیں خوشی کہ آپ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں، آپ کو نائل کر دیا جائے. ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں آپ سیاست کریں ان پارٹیوں کے درمیان رہ کر، کیونکہ اگر آپ موجود رہوں گے تو یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں نا، ان میں جو تکبر اور غرور آ جاتا ہے نا، وہ غرور ان پہ ختم ہو جائے گا. اگر یہی پارٹیاں رہی تو یہ بہت ان میں ہم نے غرور بھی دیکھا، تکبر بھی دیکھا. جب یہ جیت جاتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کے گلے میں سریا آ جاتا ہے، ان کی گردنیں اکڑ جاتی ہیں. اور جب سے آپ آئے ہیں تو یہ تھوڑے سے نرم مزاج ہوئے ہیں، اور تھوڑی سی جو نرمی اختیار کی ہے، کارکنوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا ان کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں. اگر آپ نہ ہوئے تو اگر یہی رہی پارٹیاں تو یہ تو ستیہ ناش کر دیں گی، یعنی اپنے غرور اور تکبر سے اور اقتدار سے. یہ تو کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہے. تو آپ کا ہونا سیاست میں عوام کو فائدہ ہے، سیاسی کارکنوں کو فائدہ ہے، اور ہمیں بھی فائدہ ہے. لیکن آپ جو ملک میں انتشار اور سیاست کی فساد کی سیاست ڈال رہے ہیں نا، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ سیاست کریں، ہمیں بڑی خوشی ہے آپ کریں سیاست، لیکن اداروں کا ملحوظ خیال رکھیں، اداروں کی جو عزت و احترام ہے اس کو خیال رکھ کے آپ آگے چلیں. آپ کو ہم نہیں چاہتے آپ نائل ہوں، آپ اہل ہیں، اور آپ لڑیں، الیکشن لڑیں، آپ سیاست کھل کے کریں. لیکن یہ جو گالی گلوچ اور یہ دھمکیاں محض باتیں اور یہ غصہ اور یہ فوجی ادارے کو یا الیکشن کمیشن کو دھمکیاں، اداروں کے خلاف اس طرح کی باتیں، جرنیلوں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ جانور ہیں، یہ نیوٹرل ہیں، یہ میر جعفر، میر صادق، یہ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی. اس طرح آپ نہ کریں. آپ الیکشن کریں، یقین کریں کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا مزاج اچھی طرح جان چکے ہو. آپ وہ باتیں کر کے اپنی طرف اٹریکشن کرتے ہیں لوگوں کو کہ اچھا خاصا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جو اچھا خاصا سمجھدار آدمی ہوتا ہے. اور آپ جس طرح ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف، کمال کی آپ سیاست کر رہے ہیں. اور میں بھی آپ کی سیاست کا جو نا آپ کو یہ اٹریکشن جس طرح آپ کرتے ہیں، میں بھی آپ کا مترادف ہو چکا ہوں کہ واقعی آپ سیاست کرتے ہیں اور آپ بالکل عوام کے مزاج کے مطابق کرتے ہیں. اور آپ کو کرنی چاہیے
کیونکہ یہ عوام بھی اسی طرح کی ہے، جس طرح کی عوام ہے اس طرح کی آپ سیاست کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی دے، آپ اچھی سیاست کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں، نہ کہ انارکی کی طرف. شکریہ واضح صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق واضح صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.